نماز قصر ہے کیا چیز؟ نماز فجر کو بھی قصر سمجھتے ہیں، نماز مغرب کو بھی قصر سمجھتے ہیں۔ قصر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قصر کا مطلب کیا ہے؟ کم کرنا، چھوٹا کرنا یا گھٹا دینا، یہ ہے قصر کا مطلب۔ اب کم کس کو کرنا ہے؟ کم کرنا ہے کون سی نماز کو؟ نماز ظہر جو 4 رکعت نماز ہے، نماز عصر جو 4 رکعت ہے، نماز عشاء جو 4 رکعت ہے، جو 4 رکعتی نماز ہے، آپ نے اس کو کم کرنا ہے، اس کو گھٹانا ہے، اس کو چھوٹا کرنا ہے آپ نے۔ یہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک چھوٹ دی ہے آپ کی سہولت کے لیے، باقی وہ ذات پروردگار جو ہے وہ حکمت جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کیا کہ جب ہم مسافر ہوئے، جب ہم سفر پر ہیں تو 4 میں سے 2 کو کم کر دیں گے۔ یہ 4 میں سے دیکھیں 2 مائنس ہو گئے تو پیچھے 2 بچے۔ تو اب آپ نے ظہر کی جو 4 رکعت نماز ہوگی اسے کم کر کے، اسے چھوٹا کر کے، اسے گھٹا کے، یعنی قصر کے مطالب کو سمجھیں، اسے گھٹا کر، اسے کم کر کے یہ چھوٹا کریں گے تو 2 رکعت بن جائے گی۔ تو 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے وہ بس۔ ظہر کی 2 پڑھنی ہے، عصر کی 2 پڑھنی ہے، عشاء کی 2 پڑھنی ہے۔ باقی جو فجر کی ہے وہ تو آلریڈی پہلے ہی 2 ہے، اور مغرب جو ہے وہ 3 رکعت ہے، تو 3 تو اب اس کے قصر تو ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسے چھوٹا نہیں کیا جا سکتا، وہ 3 ہی پڑھیں گے، اور جو فجر کی 2 رکعت ہے وہ 2 ہی پڑھیں گے عام روٹین میں۔ اس کی کوئی نیت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ وہی نیت ہے جو آپ اپنے وطن پہ کرتے ہیں یا آپ مسافر ہیں یہاں پر، اس میں نیت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ نیت کا فرق فقط اتنا ہے یہاں پہ کہ آپ ظہر، عصر اور عشاء میں کہ جو آپ 4 رکعتی نماز ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری نماز قصر ہے۔ یعنی قصر کا کیا مطلب ہے؟ کم ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور 2 نہیں پڑھنی، 2 مجھے معافی ہے۔ تو 2 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز عصر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز عشاء پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ بس آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 2 کیوں پڑھی؟ اس لیے کیونکہ آپ مسافر ہیں، آپ کی نماز قصر ہے، آپ کا فریضہ 2 رکعت تھا۔ اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھائی ظہر کی تو 4 رکعت ہوتی ہے، آپ نے 2 کیوں پڑھی؟ تو آپ اسے فوراً کہیں گے بھائی میں مسافر ہوں، اور مسافر کی جو نماز ہوتی ہے وہ قصر ہوتی ہے، وہ 4 سے وہ 2 ہو جاتی ہے۔ عصر کی 4 سے 2 ہو جائے گی، عشاء کی 4 سے 2 ہو جائے گی، بس فقط اتنا فرق ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سے علیحدہ سے کوئی نیت کرنی ہے، بس 2 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں، قصر واجب قربتاً اللہ، ادا واجب قربتاً اللہ، بس نہ بھی کہیں زبان سے تو کوئی حرج نہیں، بس صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب اگلا سوال ہے قصر ہوتی کب ہے؟ 44 کلومیٹر پر نماز قصر ہو جاتی ہے، روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے، نماز بھی قصر ہو جاتی ہے۔ اب 44 کلومیٹر کیسے؟ کیا 44 کلومیٹر آپ ایک طرف کا سفر کریں گے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 22 کلومیٹر آپ نے ایک طرف کا سفر کیا، جب آپ نے 22 کلومیٹر کا سفر کر لیا تو یقیناً آپ واپس بھی جب آئیں گے تو وہ بھی 22 کلومیٹر ہی ہوگا۔ تو اب یہ 22 اور 22 ملا کے، یعنی آنے اور جانے کا ملا کر 44 کلومیٹر بن رہا ہے۔ جب آپ 44 کلومیٹر آنے اور جانے کا پورا کریں گے تو آپ کی نماز قصر ہو جائے گی۔ کب؟ جب 44 کلومیٹر طے کریں گے ایک شہر سے دوسرے شہر۔ ایسے نہیں ہے کہ بعض دفعہ شہر بڑے ہوتے ہیں، مثلا کراچی بہت بڑا شہر ہے، اگر انسان ایک نکر سے چلے اور دوسرے نکر پر آئے تو وہ تو 50 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے ایک سائیڈ کا، جائے کہ 22 کلومیٹر، وہ ایک سائیڈ کا بھی وہ تو کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ نماز قصر نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ کی نماز پوری ہے۔ لاہور ہے، بڑا شہر ہے، اگر آپ ایک طرف سے چلیں دوسری طرف آئیں تو آپ 40 کلومیٹر کا سفر غالباً کر لیں گے، 30 کلومیٹر کا ایک سائیڈ کا سفر کر لیں گے، تو یقیناً جب واپس جائیں گے تب تو 30 60 ہو جائے گا۔ تو کیا قصر ہے؟ نہیں، فرمایا نہیں ہے، کیونکہ آپ شہر کے اندر ہیں۔ لاہور شہر بڑا شہر ہے، تو بڑے شہروں کی یہ بات نہیں ہو رہی۔ ہاں، جب آپ ارادہ کر لیں گے ایک شہر سے نکلنے، یعنی لاہور سے نکلنے کا، کراچی سے نکلنے کا، اب آپ نے ارادہ کیا بالفرض دیگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں لاہور سے نکلتا ہوں، اسلام آباد جاتا ہوں۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا، اپنے گھر سے نکلے، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اسٹاپ پہ آتے ہیں، جیسے ہی آپ اسٹاپ پہ پہنچے تو آپ مسافر شمار ہوں گے۔ بے شک آپ لاہور کے اندر ہیں، لیکن آپ مسافر شمار ہوں گے، کیونکہ آپ نے ارادہ کر لیا، آپ نے اپنا حد ترخص کراس کر لی۔ اور حد ترخص کیا تھا؟ آپ کی وہ آخری آبادی، آپ کے گھر کی یعنی کہ وہ آخری آبادی، وہ آپ نے کراس کر لی۔ جب آپ وہاں سے نکل آئے تو اب آپ کی نماز قصر ہو چکی ہے، اب آپ
اسٹاپ پر ہیں, کسی بھی اڈے پہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کی اپنی سواری ہے, آپ اس پہ جا رہے ہیں, تو جب آپ نے حد تلخص کراس کر لیا, ابھی آپ لاہور کے اندر ہی ہیں, تب بھی آپ کی نماز قصر ہو جائے گی اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے تو, کیونکہ آپ نے ارادہ بنا لیا سفر کا, اب آپ مسافر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ ایک شہر سے نکلیں گے باہر تب آپ کی نماز قصر ہوگی. لیکن اگر آپ لاہور کے اندر ہی ہیں, آپ بے شک 50 کلومیٹر طے کرتے رہیں, آپ کی نماز پوری ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ 44 کلومیٹر آپ کا پورا ہونا ہے. ایک طرف 22 کلومیٹر آپ نے طے کیا, تو یقیناً واپس جب آئیں گے تو وہ 22 کلومیٹر ہی بنے گا آپ کا. تو یہ ٹوٹل ملا کر 44 کلومیٹر ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں 22 کلومیٹر طے کرتے ہیں, لیکن جب واپس آتے ہیں دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ آپ کا 20 کلومیٹر بنتا ہے, تو یہ تو ٹوٹل 42 کلومیٹر بنا. اس لیے وہاں پہ آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی. تو 44 کلومیٹر کا سفر کرنے کا جب آپ کا ارادہ ہوگا اس وقت آپ کی نماز قصر ہو جائے گی. آخر پر ہمارا وہی پیغام کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کر